میٹھی چیز نہ ہو تو وہ ادھوری ٹیبل ہوتی ہے۔ ورشپ بھی ایک ایسی چیز ہے، عبادت کے اندر جتنی اچھی ورشپ ہوگی اتنا اچھا ماحول ہوگا، اتنی زیادہ برکت ہوگی۔ بہت اچھی ورشپ تھی، اور میں تو اس کی ایسے کہتا ہوں کہ اس طرح کی ورشپ ہو بندہ کرتے ہی، کیونکہ ورشپ کے اندر خدا اپنا تخت ہو جاتا ہے۔ تب جب خدا آتا ہے تو پھر وہ ہمارے ساتھ باتیں کرتا ہے۔ ٹائم کو بچاتے ہوئے، کیونکہ آج فادر ڈے ہے اور جتنے بھی یہاں پہ فادر ہیں ان سب کو فادر ڈے مبارک۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف یہاں پر بلکہ پوری دنیا یہ تاریخی دن مناتی ہے۔ تو بائبل مقدس میں فادر کے بارے میں تو بہت زیادہ ہے، کیونکہ جس کے بارے میں بڑا آسان ہمارے ساتھ کر دیا گیا ہے کہ ہم اس کو باپ یعنی ابا کہہ کر پکار سکتے ہیں۔ تو جب ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو ہمارا باپ تو بڑے دل والا ہے۔ ہو سکتا ہے جسمانی ہمارے باپ کے پاس اتنا دل نہ ہو، وہ ہماری ضرورتیں نہ پوری کر سکتا ہو، لیکن جو آسمانی باپ ہے وہ ہمارے ذرا ذرا مطلب کا خیال رکھتا ہے، ذرا ذرا چیزوں کا خیال رکھتا ہے، اور وہ کہتا ہے پورا کراں گا میں تیرا مطلب ذرا ذرا، یعنی ہر ایک چیز جو ہماری پوری کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو میں ایک حوالے سے شروع کروں گا۔ پرانے عہد نامے کی آخری کتاب ہے، اس کا پہلا باب اور اس کی 6ویں آیت میں لکھا ہے، رب الفاظ تم کو فرماتا ہے کہ اے میرے نام کے تحقیق کرنے والے کائنوں، یہ آگے بات کرتا ہے، کہتا ہے کہ بیٹا اپنے باپ کی اور نوکر اپنے آقا کی تعظیم کرتا ہے، بس اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے؟ وہ کہتا ہے اگر بیٹا اپنے باپ کی عزت کرتا ہے، نوکر اپنے مالک کی عزت کرتا ہے، تو میں باپ ہوں، میری عزت کہاں چلی گئی؟ بائبل میں لکھا ہے سمان کے نیچے زمین کے اوپر کوئی دوسرا نام ہی نہیں جو عزت اور تعظیم کے لائق ہو۔ جس نے ہمیں بیٹے اور بیٹیاں بنایا ہے، جس کے ہم پیروکار ہیں، جس نے ہم پر فضل کیا اور ہمیں اس قابل بنایا تاکہ ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن سکیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جب ہم کچھ بھی نہ تھے، اس وقت عین وقت پر خدا نے ہماری مدد کی۔ ہماری فکر وہ نہ صرف زمین تک کرتا ہے بلکہ وہ ہماری اتنی فکر کرتا ہے تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں، یعنی ہمیشہ زندہ رہیں۔ جب ہم اس کی مرضی کو پورا کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ یہ ہمارا باپ ہے، آسمانی باپ ہے، تو پھر ہم اس کے حکموں پر بھی عمل کرتے ہیں، اس کے کہنے پر چلتے ہیں، اس کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں۔ اگر ہم اس کی مرضی کے مطابق ہی نہیں چلتے تو پھر ہم اس کے بیٹے نہیں ہو سکتے، پھر ہم اسے باپ نہیں کہہ سکتے۔ اور جب ہم باپ کہتے ہیں تو پھر ضرور ہے کہ ہم باپ کے فرما بردار بھی ہوں، باپ کی مرضی کو پورا کرنے والے بھی ہوں۔ تو آگے کہتا ہے یہ تم کہتے ہو کہ ہم نے کس بات میں تیرے نام کی تحقیق کی؟ لیکن کہ کس بات میں؟ جب ہم نافرمان ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، بائبل میں لکھا حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے۔ ہم مختلف طریقوں سے خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قربانیوں کے ذریعہ، شکر گزاری کی دیگوں کے ذریعہ پیسے خرچ کرتے ہیں، لیکن ہم حکم نہیں مانتے۔ جب ہم حکم نہیں مانتے تو پھر ہم برکت بھی نہیں پاتے، اس سے برکت لے بھی نہیں سکتے۔ وہ تو انتظار کرتا ہے کہ میرا بیٹا یا بیٹی میرے پاس آئے اور اپنے لبوں کو کھولے اور جو چاہے میں اس کے لیے ویسا کر دوں، لیکن ہمارے پاس یہ وقت نہیں ہے کہ ہم اپنے باپ کی مرضی کو پورا کر سکیں۔ بائبل میں لکھا ہے
ہم دنیا کے اندر کھوئے ہوئے نہیں. پہلا یوحنا اگر دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے دنیا اور دنیا کی خواہشیں مٹتے ہیں، لیکن جو مسیح پر ایمان لاتا ہے، جو اپنے باپ پر ایمان رکھتا ہے، وہ ابد تک قائم رہے گا. جن چیزوں کی ہم خواہشیں کرتے ہیں، جن چیزوں کی وجہ سے ہم خدا سے دور ہوتے ہیں، جن چیزوں کی وجہ سے ہم خدا سے دور ہیں، ٹھیک ہے کہ جب ہم اس کو زندگی میں لے لیتے ہیں تو پھر وہ ہمیں سرفراز کرتا ہے. اگر ہم دیکھیں متی 5 باب اس کی 21 آیت کے اندر تو یہ حکم بھی ہے تم اپنے ماں باپ کی کیا کرنا، اس کی خدمت کرنا، اس کی وفاداری کرنا، تو میں تجھے برکت دوں گا، میں تجھے سرفراز کروں گا. بلکہ یوں کہتا ہے کہ اس زمین پر میں کیا کروں گا، تیری عمر کو دراز کروں گا. لیکن 106 باب اس کی پہلی آیات میں اگر دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے فرزندو خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہو جاؤ. نہ صرف خدا صرف یہی کہتا ہے کہ ہم میری تابع داری کریں، اگر ہم اپنے پیرنٹس کی تابع داری کرتے ہیں تو ہم خدا کی تابع داری کرتے ہیں. اگر اپنے ماں باپ کے وفادار نہیں ہیں تو ہم خدا کے وفادار کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو مثال کی کتاب میں بہت ساری ایسی ورسز ہیں جس میں پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ وہ سکھاتے ہیں اور جو بچے سیکھتے ہیں پھر وہ پیرنٹس کو فالو کرتے ہیں. اور محاورہ بھی یہ ہے کہ بچہ لرننگ جو کرتا ہے جو وہ اپنے گھر سے ہی کرتا ہے، باہر سے سیکھ کے نہیں آتا. زیادہ روایتیں، زیادہ چیزیں گھر سے اسے ملتی ہیں. تو گھر میں پھر ہمیں اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہے، اور وہ کون بنائے گا؟ پیرنٹس، ماں باپ. تو جب ماں باپ سکھا رہے ہیں تو پھر ضرور ہے کہ بچے جو ہیں اس کو فالو کریں، سیکھیں. پھر جب سیکھتے ہیں وفادار ہے تو کہتا ہے اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کا. یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے. وعدہ یہ ہے تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر زمین پر کیا ہو، دراز ہو. ٹھیک ہے کہ جب تو وفادار ہوگا تو تیرا بھلا ہوگا. آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جنرل بات ہے کہ جو بچے وفادار نہیں ہیں وہ اپنے ماں باپ کو رسوا کرتے ہیں. یہ بائبل لکھتا ہے. پریشان کرتے ہیں، دکھی کرتے ہیں. جو اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے تو سکھ وہ بھی نہیں پاتے. اور دوسرے لفظوں میں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنہیں اپنے ماں باپ کو سکھایا انہیں کدھر سکھ پایا ہے، وہ بھی سکھ نہیں پا سکتے. تو یہاں پر نظر آتا ہے کہ اگر ہم پیرنٹس کی وفاداری کرتے ہیں تو پھر ہم باپ کی بھی وفاداری کرتے ہیں. پھر ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اپنے جسمانی باپ کی کیسے قدر کرنی ہے. تو جو پیرنٹس کی قدر نہیں کرتا وہ جسمانی باپ کی بھی قدر نہیں کرتا. اگر مثال پہلا باپ اس کی 8ویں دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے اے میرے بیٹے اپنے باپ کی تربیت پر کان لگا اور اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر، ان کو چھوڑنا. بائبل میں لکھا یہ کام محاورہ ہے، ماں مارتی ہے لیکن مار نہیں دیتی. یہ اس کا پیشن ہے، یہ اس کی تعلیم ہے کہ میرے بچے کو کوئی نہ مارے. لیکن بائبل اس سے بڑھ کر وہ کہتی ہے تیری ماں وہ جو بہت پیار کرنے والی تجھے بھول جائے گی، لیکن میں ہرگز کبھی نہیں بولوں گا کہ کہتے نہیں صورت میں نے اپنی تیری بر کو دے دی. یہ بڑھ کے پیار ہے، اس سے بڑھ کر. تو پھر اس وقت ہی ملے گا جب ہم پیار کرنے والے ہوں گے، وفادار ہوں گے. جب وفادار ہوں گے تو پھر خدا سرفراز کرتا ہے آپ کو اور وہ ترقی دیتا ہے جو عام نہیں دے سکتا. میں آسو بھی بتا رہا تھا میرے 3 بچے ہیں اور تینوں ہی خدا کا شکر ہے وہ منسٹری کے اندر ہیں. تینوں منسٹری کر رہے ہیں اور جیسے ایگزام ختم ہوتے ہیں بچوں کے تو ان کا کام ہوتا ہے کہ ہم مشن ٹرپ کریں، ہم سولز کے لیے جائیں. تو وہ اسٹریٹ ایونجلزم کرتے ہیں. نہ صرف یہاں بات کو وہاں پر کرتے ہیں جہاں پر مشکل ہے.
تو ایک دن میں نے اس سے کہا، ایک بیٹے کو میں نے کہا کہ یار اب تو آپ کے پاس بڑے چرچز ہیں، آپ بڑے چرچز میں کلام سناتے ہیں، تو آپ تو بڑے آدمی ہو گئے ہیں، تو آپ تو بھول جائیں گے۔ اس نے کہا کہ اگر آپ نہیں بھولے تو ہم کبھی نہیں بھول سکتے، اگر آپ منادی آج تک کرتے ہیں تو ہم منادی کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ آپ ابھی تک منادی کرتے ہیں تو ہم کیسے چھوڑیں گے منادی کو؟ یہ پیرنٹس پہ ڈپینڈ ہے، جب آپ سکھائیں گے تو پھر وہ آپ کے وفادار ہوں گے، جب آپ کے وفادار ہوں گے تو آپ کے آسمانی باپ کے بھی وفادار رہیں گے۔ یہ آپ کی بھی اسٹرگل ہے اس کے اندر۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ ہماری زیادہ اسٹرگل ہے اس کے اندر، اور میں نے اپنی زندگی میں اتنی اسٹرگل کی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ بچے بچپن میں باہر ہوں تو ان کو پتہ نہ چلے کہ یہ باہر کی دنیا ہے، بلکہ وہ جو ملتے ہیں ان کو وہ بھی بدل جاتے ہیں، اور وہ یونیورسٹی میں اگر پڑھتے ہیں تو یونیورسٹی کے اندر بھی وہ انوائے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ بلیور لوگ ہیں، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم انکرج ہوئے آپ کی اس لائف کے ذریعے سے۔ یہ ہے مثال۔ اگر 23 مارکس کے 22 آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے اپنے باپ کا جس سے تو پیدا ہوا ہے شرما ہو، اور اپنی ماں کو اس کے بڑھاپے میں حقیر نہ جاؤ۔ یعنی بائبل کہتی ہے کہ تو ان کو فراموش نہ کر، ان کی عزت کر۔ اب یہاں پر لکھا ہے کہ دوسرے لفظوں میں اگر دیکھیں پیرنٹس کو ٹیچ کرتے ہیں، اور آج ہمیں خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے جینا کیسے ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آج تو پھر بھی بڑا فرق ہے کہ ہر اویئرنیس ہر گلی کے اندر لوگ مسیح کے بارے میں جانتے ہیں۔ ہم سے پہلے جو خدمت تھی اور بڑا ٹاپ تھا، لوگ اتنا زیادہ مسیح کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ یہ اویئرنیس آئی اس وجہ سے ہے کہ پیرنٹس کے اندر اویئرنیس آئی ہے، اور انہوں نے اپنے بچوں کو سنڈے اسکول میں بھیجنا شروع کیا، اسٹرگل کی۔ تو ابھی بھی جہاں کہیں بھی فالٹ ہے، کمی ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے اوپر کام کرے، تاکہ وہ آپ کے اور آپ کا جو آسمانی باپ ہے اس کی وفاداری میں زندگی گزارے۔ نہ تو پیرنٹس چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد مشکل کے اندر جائے، پریشان رہے، نہ آسمانی باپ چاہتا ہے کہ میری اولاد ہے، میرے لوگ ہیں، وہ مشکل کے اندر رہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا یا بیٹی زندگی پائے، اور کس طرح کی؟ کثرت کی زندگی۔ تو میرے پاس بہت ہے، لیکن میں لاسٹ ایک آیت پڑھوں گا۔ خروج 20 باب اگر اس کی 12 آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے تو اپنے باپ اور ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ یعنی جب ہم ماں باپ کی عزت کرتے ہیں تو بائبل میں لکھا ہے کہ آپ کی عمر جہاں پر خدا نے آپ کو رکھا ہے وہ دراز کرے گا، اور یہ وعدہ ہے خدا کا، اور اس کا وعدہ صرف اس کے لوگوں کے لیے ہے، ہر بندے کے لیے نہیں ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ میرے لوگ زندگی پائے اور کثرت کی زندگی۔ تو آج خدا نے ہمیں موقع دیا ہے تاکہ ہم اچھی زندگی پا سکیں۔ آج اس حوالے سے کہ اگر ہم خدا سے دور ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ وہ ہمارا باپ ہے، کیونکہ اس نے لکھا ہے بائبل میں کہ اس نے ہمیں یہ حق دیا ہے کہ تم مجھے ابا یعنی باپ کہہ کر پکار سکتے ہو۔ تو آج ضرورت ہے ہم اس اپنے آسمانی باپ کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمیں کبھی بھی شرمندہ اور مایوس نہیں ہونے دیتا، بلکہ جو چاہتے ہیں ہمارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ لاسٹ میں کہوں گا کہ اگر خدا ہی جانتا ہے تو آج دنیاوی طور پر دیکھیں، جو بچہ اچھا وفادار ہوتا ہے تو باپ اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ تو جب ہم وفاداری کے ساتھ خدا کے ساتھ رہیں گے تو پھر یقیناً ہمارا خدا ہمارے بارے میں سوچے گا۔ آئیں آنکھیں بند کریں اور کہیے کہ میں کہاں پر ہوں کہ میرے بارے میں خدا سوچے، یا مجھے وہ چیزوں کا وارث بنائے جس کی مجھے ضرورت ہے۔ نہایت زندہ آسمانی بزرگ باپ تیرا شکر کرتے ہیں ان چند شبوں کے لیے۔ خدا تیرا کلام بے تسیر نہیں لوٹتا، یہ اثر دکھاتا ہے جس کی روح میں آتا ہے۔ یہ چند شب خدا تیرے لوگوں کے لیے، میرے لیے باعث برکت ہو خدا،
اور تیرے جلال کے لیے گواہی ہو خدا، مسیح خدا کے وسیلہ سے آمین۔